خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے اور بعد میں بہت سے نامور فاتح اور کشور کشا گزرے ہیں، لیکن جو جذبہ ناقابل تسخیر ہمت، شجاعت، عدل و انصاف اور حسن اخلاق ہمیں فتوحات فاروقی میں نظر آتا ہے وہ کہیں اور نہیں۔ فاروقی فتوحات کی سب سے نمایاں خصوصیت ان کی وسعت اور سرعت ہے۔ تاریخ کا طالب علم جب آپ کے دور کی فتوحات کا ناقدانہ اور محققانہ جائزہ لیتا ہے تو وہ صرف 10 سال کے عرصے میں چین سے لے کر طرابلس تک تمام ممالک کی تسخیر کے واقعات پڑھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ لیکن ان فتوحات کے دوران مسلمانوں کے جذبہ جہاد اور ان کے حق و انصاف اور حسن اخلاق کے حیرت انگیز کارناموں کے علاوہ جب وہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں نے ایک ہی وقت میں اپنے وقت کی دو بڑی سلطنتوں کو پارا پارا کر دیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی۔ مسلمانوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں روم اور ایران جیسی دو عظیم سلطنتوں کو آن کی آن میں شکست سے دوچار کیا۔ آپ کے دور کی فتوحات کا دوسرا اور بڑا نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ نے ان ممالک کو زیر نگین کرنے کے لیے وہ ہتھ کنڈے استعمال نہیں کیے جو فاتحین عالم مفتوح علاقوں کو زیر تسلط رکھنے کے لیے عام طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی دہشت و بربریت کا مظاہرہ، عام شہریوں کا قتل، بستیوں اور شہروں کو تاراج کرنا، دشمن کو بے دست و پا کر کے اس کے علاقے کو پامال کرنا، فصلوں اور عمارات کو نظر آتش کرنا۔ آپ کے دور کی فتوحات میں شہروں کو تاراج کرنا تو ایک طرف، درختوں اور فصلوں تک کاٹنا اور پامال کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور بچوں اور بوڑھوں پر تلوار اٹھانا بالکل ممنوع تھی۔ جنگ کے علاوہ دشمن کا کوئی شخص کہیں قتل نہیں کیا جاتا تھا۔ دشمن سے دھوکے بازی اور بد عہدی کی سخت ممانعت تھی۔ اس دور میں مسلمانوں نے جس ملک میں بھی قدم رکھا اسے اپنے عدل و انصاف اور حسن اخلاق سے اس کے باشندوں کو ایسا گرویدہ بنا لیا کہ وہ اپنی قوم کے مقابلے میں مسلمانوں کے مددگار بن گئے اور ان علاقوں کے باشندوں کو شہری، معاشرتی، معاشی اور مذہبی حقوق فراہم کیے۔ اس کے نتیجے میں وہ لوگ مسلمانوں کے رویے سے اس قدر متاثر ہوتے کہ وہ انہیں اپنا حکمران نہیں بلکہ رحمت کا سایہ سمجھتے اور دل و جان سے مسلمانوں کا ساتھ دیتے۔ جنگ یرموک کے موقع پر جب مسلمانوں کو کچھ عرصے کے لیے شام کے کچھ علاقے خالی کرنا پڑے تو یہاں کے عیسائی باشندے روتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ مسلمان پھر واپس آئے۔ دنیا میں سکندر اعظم، چنگیز خان، تیمور اور نپولین جیسے فاتحین نے تھوڑے عرصے میں کئی ممالک ضرور فتح کیے ہیں، لیکن ان سفاک اور ظالم حکمرانوں کی فتوحات کو حضرت عمر فاروق کی فتوحات سے نسبت دینا بالکل ایسے ہے جیسے خاک کو آسمان سے نسبت دینا۔ سکندر اور چنگیز خان وہ لوگ تھے جنہوں نے انسانیت کا بے دریغ قتل عام کیا۔ وہ اخلاق، ہمدردی اور عدل و انصاف کے نام سے واقف نہ تھے۔ ان کے قتل عام اور دنیا کو برباد کرنے کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کی فتوحات زیادہ لمبا عرصہ نہ چل سکی۔ دوسرے الفاظ میں سکندر اعظم، چنگیز خان اور تیمور وغیرہ ایک طوفان کی طرح دنیا کے ایک حصے پر چھا گئے، لیکن جب یہ طوفان تھما تو انسانی لاشوں کے انبار اور تباہ شدہ کھنڈرات کے علاوہ کوئی اور شے نظر نہ آتی تھی۔ اس کے برعکس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی فتوحات میں خون ناحق کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا، اور فتوحات اس قدر مستحکم ثابت ہوئیں کہ صدیاں گزرنے کے باوجود ان ممالک میں اسلامی پرچم لہرا رہا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صرف فاتح نہیں تھے بلکہ اعلیٰ پائے کے جہاندار اور جہاں بان بھی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں اسلامی افواج پہنچی تھی وہاں انصاف پر مبنی نظم و نسق فوراً قائم ہو جاتا تھا۔ فاتحین عالم جیسے جولیس سیزر، چنگیز، تیمور اور نپولین وغیرہ صرف سپاہی تھے۔ انہوں نے تمام عمریں جنگ کی نظر کی تھی اور وہ جنگ کے میدان میں اپنی افواج کی خود کمان کرتے تھے۔ اس کے برعکس حضرت عمر تجارت پیشہ تھے، باقاعدہ سپاہی نہ تھے۔ آپ اپنے تمام دور خلافت میں ایک بار بھی کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے اور نہ کبھی اسلامی فوج کی کمان کی۔
اس کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑے تجربہ کار جرنیل تھے جو دور سے اپنی افواج کو لڑا رہا ہو۔ بلا شبہ جوانی میں آپ نے فنون حرب پر پوری مہارت حاصل کر لی تھی اور تقریباً تمام غزوات میں آپ نے نمایاں حصہ لیا تھا، لیکن یہ تمام واقعات آپ کے مسند خلافت پر بیٹھنے سے پہلے کے تھے۔ اس لحاظ سے فاتحین عالم میں آپ کی شخصیت ایک منفرد مقام رکھتی ہے۔